اور دریا کو سیاہی، مگر امیر المومنین کے صفات کو کوئی احسا نہیں کر سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا۔ عزیزوں، ہر جتنے صفات امام کے ہیں اتنے ہی آپ پر ظلم بھی ہوئے ہیں۔ امام ہر چیز اس کائنات میں دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جب ہمارے دل آمادہ ہیں اور ہمیں سوچنا ہے، ہمیں صرف احساسات سے گریہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ایموشنل ہو کر کے امام کے مصائب پہ گریہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم امام کو کیسے پہچانیں۔ ہاں عزیزوں، ہر شے اس دنیا میں امام سے مربوط ہے، امام سے جڑی ہے، کوئی بھی چیز امام سے ہٹ کے نہیں ہے، ہر چیز کی اصل امام سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت ولید ملعون کے دربار میں امام پہنچے ہیں مدینے میں تو کیا فرماتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ اے امیر، تو کیا کہتا ہے، تو کیا بکتا ہے؟ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، میں جو ہے معدن رسالت ہوں، ہمارے گھر میں وحی کا نزول ہوا، ہمارے ہاں ملائکہ کا حبوط ہوا ہے، ہمیں سے اس کائنات کی خلقت ہوئی ہے اور ہمیں سے اس کائنات کا خاتمہ ہوگا، اور کیسے ممکن ہے؟ ہاں عزیزوں، امام والی مقام یا ائمہ سے اگر تمام چیز کی شروعات ہے تو انہی پہ ختم ہے، اور امام زمانہ سے بھی میں کہوں گا اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کو پہچانیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آج اس مجلس سے روز عاشور ہم یہ فیصلہ کریں، یہ عزم کریں کہ اے امام، ہم بھی آپ کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، جس میں آپ کی رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے، ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، جو ہمارا امام چاہتا ہے وہی ہم انجام دیں گے۔ عزیزوں، آج آپ گریہ کرنے بیٹھے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے علم آتا ہے، مگر ایمان سے بتائیے کیا یہ وہی علم ہے جو کربلا میں ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں تھا؟ نہیں۔ کیا یہ جو تابوت پہ امامہ ہے، کیا یہ وہی امامہ ہے جو امام حسین کے سر پہ تھا؟ نہیں۔ ہاں عزیزوں، کیا یہ وہی جھولا اصغر کا ہے جو خیام میں تھا؟ نہیں۔ ہاں، مگر آپ کے ہمارے وقت کے امام کے سامنے جو علم ہے وہی علم ہے جس پہ ابو الفضل العباس کے خون کے چھینٹے ہیں۔ ہمارے وقت کے امام کے سامنے جو امامہ ہے ان کے جد حسین کا امامہ ہے، امامہ وہی امامہ ہے جو امام کے سر پہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل ہے، امام کے حضور میں تمام کائنات ہے۔ تصور کریں، پس وہ امام کہ جس کے سامنے اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں رکھی ہوں، اس امام کے سامنے حسین کا وہ کرتا ہو کہ جو تن پہ پارا پارا ہو گیا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اے میرے جد، میں آپ پر صبح گریہ کرتا ہوں، شام گریہ کرتا ہوں، جب ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو گریہ کرتا ہوں۔ ہاں عزیزوں، بس آپ تصور کریں، وہ وقت آیا حسین نے کہا اینا علی اکبر۔ ہاں علی اکبر آئے، ہاں یا ابتے، ہاں میرے بابا آپ فرمائیں کیا التجا ہے؟ کہا بیٹا آج تم اذان دو، مؤذن ہے مگر حسین چاہتے ہیں آج علی اکبر اذان دے۔ عزیزوں کیوں؟ تاکہ یہ چاند سا چہرہ، یہ رسول کا لہجہ ان قریب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو پھر یہ بیویاں علی اکبر کی اذان کو کیسے سنیں گی؟ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے کہ یہ رسول کے لہجے میں کوئی اذان دے رہا ہے۔ اکبر کی اذان سے نماز صبح کا آغاز ہوا۔ ذرا تصور کریں، وہ نماز
نماز صبح کیسی ہوگی کہ جسے اکبر کی اذان سے شروع کی. ہاں عزیزوں نماز صبح ہوئی یہ الگ جماعت تھی. اس سے پہلے تاریخ میں نہ ایسی نماز جماعت ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی. نماز جماعت کے بعد پسر سعد ملعون نے ایک تیر پھینکا خیمے کے طرف اور کہا اے فوج والوں تم گواہ رہنا ہم نے حسین کے اوپر حملے کا آغاز کیا ہے. پس سے پہلے حملے میں جو دشمنوں نے کیا اتنے تیر برسائے کہ تقریباً آدھے صحابی حسین شہید ہو گئے. اب جنگ یک جنگ شروع ہوئی. ہاں عزیزوں کبھی اصحاب گئے مگر وہ وقت آیا. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی کتنے سکون سے نماز پڑھی ہے مگر ذرا تصور کریں کہ وہ ظہر کا وقت کہ ہنگام ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ اے آقا چاہتا ہوں کہ آخری وقت آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں. امام نے کہا اے سعید تم نے نماز کو یاد کیا جعلک اللہ من المصلین. تم نے نماز کو یاد کیا تمہیں اللہ نماز گزاروں میں یاد رکھے. ہاں ایک مرتبہ امام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا ھذا وقت صلاۃ الظہر اور ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے. ہاں عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ نماز میدان جنگ میں کیسی پڑھی جاتی ہے. امام نے کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر سے اے حبیب جاؤ ان اشقیاء سے کہو تھوڑا سا وقت دے دیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جانتے ہیں عزیزوں کیا جواب ملا؟ منبر سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. جب حبیب نے شمر ملعون کا وہ جواب سنا کہا خدا کی لعنت ہو تجھ پہ کیا تیری نماز قبول ہوگی؟ حبیب فقیہ ہیں جانتے ہیں. کہا آقا آپ نماز برپا کیجئے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. حبیب جنگ کر رہے ہیں ادھر نماز شروع ہوئی اور نماز جب ختم ہوئی اللہ اکبر سعید گرے زمین پہ. امام نے آپ کا سر آغوش میں رکھا 17 تیر سینے میں پیوست ہیں مگر سعید کیا کہتے ہیں یا سیدی اے میرے آقا کیا میں نے اپنے وعدے کی وفا کر دی؟ ارے سعید تم نے سرخرو کر دیا. جاؤ تم ہم سے پہلے جنت میں ہمارے بابا سے آب کوثر سے سیراب ہوگے. ہاں عزیزوں وہ وقت آیا کہ اب میمنے بن حبیب بچے ہیں میسرے پہ زہیر خین نہیں بچے سب شہید ہو گئے. اب وہ منزل آئی کہ امام اس آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں اور جب آواز استغاثہ امام کی خیمے میں آئی کوہرام برپا ہوا. امام آئے میں جلدی مصائب کے وہ پہلو بیان کر رہا ہوں. کیا مصائب گزرے ہیں حسین کے اوپر کلیجہ پھٹ جائے اگر انسان تصور کرے. ہاں عزیزوں امام آئے اے بہن زینب کیا ماجرا ہے؟ خیمے سے یہ آواز کیسی آ رہی؟ بھیا جب آواز استغاثہ بلند کی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. لاؤ میرے اصغر کو دے دو. آئے میدان کارزار میں لائے. میدان کارزار میں کیا ہوا؟ فینقلب الصبی علی یدیہ بس بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. نہیں معلوم اصغر نے مکی یہ تیر کیوں لیا. عجب نہیں کہنا چاہتے ہو کہ میرے بابا نے ابھی تو میرے بھیا علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے چھدے ہوئے گلے کو بابا دیکھیں. اصغر پلٹ گئے. ہاں امام چلے آئے خیمے میں آئے اصغر کو رباب کو دیا مگر ان قریب تھا کہ رباب کی جان روح اس دنیا سے پرواز کر جائے. امام نے فوراً ہی علی اصغر کو لیا پشت خیمہ آئے غلاف شمشیر سے ایک ننھی سی قبر کھودی اصغر کو دفن کیا. میرے بیٹے تم کتنے اچھے لگتے ہو لہد میں. ہاں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ہاں شبیر کھڑے ہوئے اصغر کو دفن کیا. اب امام نہیں چاہتے ہیں کہ خیمے میں آئیں اور بیویوں سے روبرو ہوں کیونکہ یہ بڑا سخت تھا. پشت مقتل کے یہ جملے ہیں عزیزوں. پشت خیمہ سے
ہم نزدیک گئے، کیا دیکھا؟ کبھی پردہ گرتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی حسین باہر آنا چاہتے ہیں مگر بچے ہیں کہ آنے نہیں دیتے. اور سب سے زیادہ جو شخصیت پریشان ہے وہ کون ہے؟ تصور کریں، سوائے بی بی زینب کے کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے امام نے انگشت امامت کو بی بی زینب کے قلب کی طرف اشارہ کیا. اے بہن زینب، سنبھالو اپنے آپ کو، ابھی بڑے مرحلے ہیں. کربلا سے کوفہ سے شام کی منزل ہے، تمہارے حوالے یہ قافلہ ہے. ہاں زینب کو تو سکون ہوا، آئے، کہا میرا بیٹا سجاد کیسا ہے؟ خیمے میں آئے، مصلحت خدا سے امام سجاد صبح سے غشی کے عالم میں ہے، آئے اور کہا ہے بیٹا رخصت آخر کو آیا ہوں. بی بی نے کہا ہے سید سجاد ذرا غش سے آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کو آئے ہیں. امام نے آنکھ کھولی، کیا دیکھا؟ بابا کا چہرہ خون سے سنا ہوا، بدن پہ زخم ہے. سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ ذرا تصور کریں، یا بچی این امی العباس، اے بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے کہا عباس قد قتل، ہائے میرے بیٹے عباس شہید ہو گئے. ایک ایک کو پوچھتے ہیں امام سجاد، امام کہتے ہیں شہید ہو گئے، مگر جب پوچھتے این اخی علی اکبر، اب امام خاموش ہے. بی بی زینب امام حسین کے چہرے پہ دیکھتی ہے، کیسے میرا بھیا جواب دے گا؟ عزیز و امام جانتے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی شہادت کی خبر کیسے دے. امام نے بات کو پلٹ دیا، کہا یا بنیا لیس فی الخیام انا وانت، اے میرے بیٹے اب بس یہ سمجھ لو کہ خیمے میں مردوں میں میرے سوائے اور تمہارے کوئی نہیں بچا ہے. امام سجاد کہتے اے بھیا اماں میرا نیزہ لے کے آئیے، میرا عصا لے کے آئیے. کیا کرو گے بیٹا؟ کہاں عصا سے سہارا لیں گے، نیزے سے بابا کے دفاع کریں گے. اے سید سجاد تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہارے لیے اور سخت منزل ہے. بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو. آئے امام رخصت کے لیے، ایک مرتبہ آواز دی، اینا 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 عقیل، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا مسلم بن سجا. ہاں اے میرے شیروں کہاں ہو؟ اینا فرسان الحیجان وابطال الصفا مالی ینادی فلا تجیبونی، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے ہو. عجب نئی لاشیں تڑپی، اے آقا موت نے مجبور کر رکھا ہے ورنہ آپ کی خدمت میں آتے. ہاں ایک مرتبہ امام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کون ہے تم میرے رہ سوار کو لائے گا؟ کون ہے میری سواری کو لائے گا؟ جانتے ہیں کیوں؟ جب 28 رجب کو امام مدینے سے چلے ہیں، جب سب سوار ہو گئے تو کہا اینا اینا عباس، اینا بنی قمر بنی ہاشم، آئے آئے آقا کیا ماجرا ہے؟ کہا بے بھیا ابا میری سواری کو لے کے آؤ. اور تب سے کربلا میں پہنچنے تک کبھی بھی جب امام کو گھوڑ ذوالجناح کی ضرورت ہوتی مولا عباس لاتے تھے. تبھی آج آواز دے رہے، زینب سمجھ گئی اے بھیا پریشان نہ ہو، ہم سوار کریں گے. ہاں حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو سکینہ تھامے تھی عقبہ کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ کوئی آسرا تھا شہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ہاں لجام فرس کو پکڑا زینب نے، بھیا سوار ہو. حسین سوار ہوئے مگر ابھی تھوڑی دور چلے تھے، محلائے اپنے زہرا، میرے بھیا ذرا آہستہ. کہا بہن تم نے تو رخصت کر دیا، کیا ماجرا؟ کہا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی. ہاں ہاں زہرا بی زہرا نے کیا وصیت کی؟ اے زینب جب میرا بیٹا حسین میدان کارزار میں جا رہا ہو تو اس کے گردن پہ بوسہ لے لینا. کہا بھیا
سکینہ خیمے میں بھی انجام دے سکتی تھی، مگر کیوں آئی خیمے کے باہر؟ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بی بی جانتی ہے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہیں کیا جاتا، جب نہیں خیمے میں اگر وہ التجا کرتی تو یتیم عباس تھے، یتیم مسلم بن عقیل تھے، اس لیے سکینہ خیمے سے باہر آئی، امام نے گلے سے لگایا، اے میری بچی جاؤ، آئے امام لے کر کے، اے میری بہن زینب میری امانت سکینہ کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو، آئے میدان جنگ میں، امام نے رجس پڑھی، اے جائے ظالموں، کیا میں نے کوئی حرام حلال کر دیا ہے؟ کیا کوئی حلال کو حرام کر دیا ہے؟ کہا نہیں، تو پھر تم کیوں ہمارے خون کے پیاسے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا، بس ایک جواب دیا، بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کی دشمنی میں امام نے تلوار نکالی، حملہ کیا، ایسا حملہ حیدر کرار کا پسر ہے، ایسا حملہ کیا کہ فوج کبھی قادسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے، علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اب پسر سعد نے آواز دی کہ مل کے حملہ کرو، سب نے حسین پہ حملہ کیا، مگر اسی لمحے میں ایک ورقہ آسمانی آیا، حسین اللہ نے تمہاری جان کی محافظ ہے، تمہیں شہادت کا درجہ دے گا، تمہاری موت مقدر نہیں کی ہے، ملائکہ کو مامور کیا ہے، حکم دو تو ان نجس دشمنوں کو جلا کے راکھ کر دیں۔ اے میرے معبود، تیرے دین کی خاطر حسین 70 بار زندہ ہو اور شہید کیا جائے تو تیار ہے۔ ہاں عزیزوں، ایک واقعہ ہے، آج روز عاشور نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ تصور کریں کہ حسین پہ کیا گزر گئی، کربلا میں حسین پہ کیا گزر گئی۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایک شخص امام حسین کی زری سے لپٹ کے ہر روز بہت گریا کرتا تھا اور اس کے بعد کچھ دعائیں مانگتا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کی کوئی حاجت ہو تو لاؤ جاؤں سنوں کیا کہتا ہے۔ کہا نزدیک آئے تو سنا وہ شخص، وہ عرب کیا دعا کر رہا تھا، اے میرے معبود، میرے اولاد نہیں ہے، مجھے ایک اولاد دے دے اور اسے جوان کر اور پھر مجھ سے لے لے تاکہ میں احساس کر سکوں کہ حسین پہ کیا گزری ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے جب یہ اس کی دعا سنی تو میں سمجھ نہیں سکتا تھا یہ کیسی دعا ہے۔ ہاں عزیزوں، میں سمجھ گیا کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ کہنے لگے، میں نے اس سے دوستی کی، اس کے گھر رفت و آمد شروع ہوئی اور وہ وقت آیا کہ میری زوجہ نے خبر دی کہ ہاں اس کی زوجہ حاملہ ہے، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، یہ بچہ بڑا ہونے لگا۔ اب یہ کہے جیسے جیسے میں اس بچے کو دیکھتا تھا میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ ہاں عزیزوں، جب وہ بچہ جوان ہوا، کہہ رہے میں نے کربلا سے جانا چھوڑ دیا باہر کہ کبھی بھی وہ دعا پوری ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ایک دن ہے ہم دونوں بازار آئے، اسی اسنا میں کوئی آیا اور خبر دی کہ تمہارے بچے کی حالت غیر ہے، یہ دوڑ کے آئے۔ اب جو گھر پہنچے تو رونے سے پتا چل گیا ہاں وہ جوان اس دنیا سے رخصت ہوا، میت سامنے رکھی ہے۔ باپ آیا، میت کے سامنے بیٹھ گیا، اے میرے خدا تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کر لی، مگر عزیزوں اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں یہ شخص اپنے بیٹے کے رخسارے پہ بوسہ دینے کے لیے جھکا ہے تو وہ عالم دین کہتے ہیں جو اس وقت جھکا تو جب تک وہ زندہ رہا سیدھا نہ ہو پایا، آسا لے کے چلنے لگا۔ ارے ذرا تصور کریں کہ جس وقت علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں اور حسین سرانے پہنچے تو وضع علی خدہ خد اپنا رخسارہ حسین نے علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا۔ اے دنیا بعد کل وفا، اے میرے بچے تو نے تو زندگانی دنیا سے نجات پا لی، مگر تیرا بابا اکیلا ہو گیا، تمہارے بعد اس دنیا میں کیا کروں؟ ہاں عزیزوں، علی اکبر کو رخصت کیا، امام آئے، بس آخری منزل ہے اور آپ کی زحمت تمام، پرسا دیجئے اپنے وقت کے امام کو، پرسا دیجئے سیدہ کو۔ ہاں عزیزو، حسین جنگ کر رہے ہیں، مگر اس ورقہ آسمانی کے بعد حسین نے چاہا دوبارہ سے حملہ کرے، اسی اسنا میں ایک تیر لگا، امام کے پیشانے پہ ایک تیر لگا اور راوی کہتا خون کا جیسے فوارہ نکلا ہو، امام فرش پہ
جب تک امام کے جسم میں طاقت تھی کھڑے ہونے کے بیٹھے نہیں، جب بیٹھے ہیں تب تک کہ لیٹے نہیں۔ ہاں اب امام کی طاقت رفتہ رفتہ ختم ہو رہی، ذوالجناح پریشان ہے، چاروں طرف امام کے طواف کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر لگے امام کے اوپر۔ پھر اسی اسنا میں پسر سعد نے جو ہے آواز دی، اے فوج والوں اس ذوالجناح کو پکڑ لو، یہ رسول کی سواری ہے۔ کسی نے تیر مارنا چاہا، کہا نہ اس کے اوپر تیر نہ مارنا، یہ رسول کی سواری ہے۔ میں کہوں گا خدا کی لعنت ہو تم پہ پسر سعد، تو رسول کی سواری کا خیال کر رہا ہے، اور رسول کا گوشت، رسول کی پھوٹ، رسول کا خون، رسول کا جگر پارا ریگی گھر میں کربلا پہ پڑا ہے۔ ہاں بس آخری منزل ذوالجناح نے اپنے آپ کو حسین کی پیشانی سے اپنے سر پہ خون لگایا، ایک عجیب چیخ ماری ہے کہ پوری فوج جو ہے وہ گریہ کرنے لگی۔ ہاں عزیزو اسی اسنا میں شمر ملعون چلا۔ اب جب امام کے پاس آیا، امام کو تھوڑی سنگینی محسوس ہوئی اپنے سینے پہ، تو آنکھ کھول کیا دیکھا کہ جو ہے شمر ذوالجوشن امام کے سینے پہ بیٹھا ہے، وہ سینہ جو اسرار مخزن الہی ہے، ہاں اس پہ یہ شمر ملعون بیٹھا ہے۔ امام نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، اس نے نقاب ہٹائی، کہا میرے جد رسول نے کیا صحیح فرمایا تھا، اے بیٹا تمہارا قاتل مبعوث ہوگا۔ اور شمر کو غصہ آیا، اس نے امام کو پس پشت پلٹ دیا، اے حسین ہم تمہیں پشت گردن سے ذبح کریں گے۔ تبھی تو امام نے سلام کیا ہے۔ ہاں امام نے جب پلٹ دیا، امام کو اسی کا انتظار تھا، پوری طاقت سمیٹی، ادھر کے تیر ادھر ہوئے، پیشانی کو خاک پر رکھ دیا۔ اے میرے معبود، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، کند خنجر چلا، ادھر ذوالجناح خیمے میں آیا۔ آپ سکینہ دوڑی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا قتل ہو گیا، بس اتنا بتا دے حل سقیا ابی او اتشا او قتل عطشانہ، بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو آب پانی ملا یا نہیں ملا۔ عزیزو بس زینب پریشان ہے، کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر، اے میرے ماں جائے کہاں ہو۔ ایک مرتبہ ایک اونچائی پہ آئی، ایک بلندی پہ آئی، کیا دیکھا شمر ملعون امام کے سینے پہ سوار ہے اور سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ آواز دے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جائے عظیم ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزو امام نے آواز سنی، انگشت اشارہ کیا، اے بہن میرے جسم میں ابھی جان باقی، خیمے میں چلی آؤ، ابھی خیمے میں آنا تھا۔ سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی نیزو اچھلا، اے سید سجاد، اے بیٹا کیا قیامت آ گئی ہے؟ نہیں پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نوح کے نیزہ پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بات بس عاشور کا سورج ہے، قیامت کی گھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹے تھا، بہن دیکھ رہی ہے، مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود
आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश मेरे लिए लालत वसग़र की तरह है गोदी मेरी गहवारा बिस्तर की तरह है इस धूप में दामन मेरी चादर की तरह है आए मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं माँ हूँ मेरा दिल नहीं सीने में संभलता नाजुक ये बदन तेरा ये जलता हुआ सहरा और इस पे सितम ये है कि तू रह गया प्यासा आया मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा मैं गोद में ले लूं तुझे सीने से लगा लूं सीने पे सकीना की तरह तुझको सुला लूं सीने के तेरे तीर में पलकों से निकालूं आ मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आकर मेरे जानू पे जो सो जाते थे बेटा चकी की मशक्क़त भी पहलू नहीं बदला अब कैसे तुझे छोड़ दूं मक़बर में अकेला आया मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा आजा मेरे बच्चे मेरी आगोश में आजा जा हो जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा हो जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा हो जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा हो जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा हो जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा तक पिया हुसैन लाजा कर आराम बिरा लाशा जा तक पिया हुसैन
لازا کر آرام بلا پیاسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا آسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا ہائے پر جبریل تسمدا ہو کیوں خاک تے ڈیرے لائنی ہو کیوں خاک تے ڈیرے لائنی بین دے نہیں خاک نہیں حل منا سرین سرنا لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا پیاسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا ہائے پر جبریل تسمدا ہو کیوں خاک تے ڈیرے لائنی ہو کیوں خاک تے ڈیرے لائنی بین دے دی خاک نہیں حل منا سرین سرنا پیاسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا اٹھی دے اکبر آذان ہو میرا لازیدہ مہمان ہو میرا لازیدہ مہمان صبرا تھا ہوئے خط آیا آمیا ہن آمیا شاہ چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا میرا آخری سجدہ بین اور آکے امیر حسین اور آکے امیر حسین سجنا کو آخریا بین سلام مسافر دا پیاسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا پیاسا ہے ہائے گرم زمین صدق ونجاں والخیمے لاشاں چا بچا تک پیا ہو سے لازا کر آرام بلا ہاں فاصلہ 70 قدم دا ہو رہا کس دا چن زہرا دا ہو رہا کس دا چن زہرا دا دی رہی ہوئے نو نہ مارو مالک کوثر دا پیاسا ہے ہائے گرم زمین